آج ہم اس ویڈیو میں سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا جو واقعہ تھا اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یہ مکہ کے قریب ہی رہتے تھے جہاں سے مکہ والوں کا تجارتی قافلہ گزرتا تھا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ مکہ میں ایک آدمی ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ اور معلومات لاؤ۔ جب بھائی واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ بھلائی کا درس دیتے ہیں، اس سے زیادہ وہ معلومات حاصل نہیں کر سکے۔ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کامیاب نہیں ہو سکے، میں خود جاؤں گا اور یہ بات میں کسی سے شیئر نہیں کروں گا۔ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مکہ آئے، خانہ کعبہ کے ساتھ بیٹھ گئے، کئی دن تک بیٹھے رہے، آب زمزم پی کر گزارا کرتے رہے۔ چند دنوں بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا اور ان سے کہا مسافر لگتے ہو، آؤ ہمارے ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے گھر لے گئے، نہ انہوں نے کچھ ان سے پوچھا نہ انہوں نے کچھ بتایا۔ اگلے دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دوبارہ مکہ چھوڑ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن انہیں پھر دیکھا اور ان سے کہا کہ لگتا ہے آپ کو اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ اگلے دن جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو واپس چھوڑنے آ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، آپ کچھ نہیں بول رہے۔ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ایک راز کی بات ہے، اگر آپ کسی سے یہ بات شیئر نہیں کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے شہر میں سنا تھا کہ محمد نام کے ایک آدمی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا تھا اور میں نے اپنے بھائی کو بھی بھیجا تھا، لیکن وہ معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہا، اس لیے اب میں خود آیا ہوں اور اب مجھے وہ آدمی نہیں مل رہے جن سے میں ملنے آیا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ بالکل ٹھیک جگہ پہ آئے ہیں، اور فرمانے لگے جہاں میں آؤں گا تم میرے پیچھے آنا۔ اور بڑی مشکل سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، دل مطمئن ہوا اور اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہاں اظہار مت کرنا، اپنے قبیلے جاؤ اور جب میرا غلبہ ہوگا تب آپ آنا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمان اتنا تھا، وہ فوراً کہنے لگے میں حرم میں جاؤں گا اور وہاں اظہار کروں گا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مشرکین مکہ نے ان کو مارنا شروع کر دیا اور یہ بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بچا لیا اور انہوں نے مکہ والوں سے کہا کہ ان کا تعلق بنو غفار سے ہے، اگر تم ان کو نقصان پہنچاؤ گے تو ہمارے تجارتی قافلے کو بھی نقصان پہنچے گا۔ پھر سب لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکیں گے۔